اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک درویش کا حضرت خضر علیہ السلام کے لیے دعا کرنے کا واقعہ سنائیں گے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جن دنوں میں دوران سیاحت بغداد میں مقیم تھا، ایک دن میں دریائے دجلہ کے کنارے گیا اور وہاں میں نے ایک درویش کو دیکھا جو سطح آب پر اپنا مصلی بچھائے نماز ادا کر رہے تھے۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو اپنا سر سجدے میں رکھ لیا اور بارگاہ خداوند میں عرض کیا، الہی حضرت خضر علیہ السلام اس وقت گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، تو انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابھی ان درویش کی دعا پوری نہ ہوئی تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام ظاہر ہوئے اور ان سے پوچھا کہ میں کس گناہ کا مرتکب ہو رہا ہوں، تم مجھے اس کے متعلق بتاؤ تاکہ میں تائب ہوں۔ وہ درویش بولے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جنگل میں ایک درخت لگایا ہے اور اب اس کے سائے میں آرام کرتے ہیں، جبکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ میں مخلوق خدا کی دستگیری فرماتا ہوں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام نے ان درویش کی بات سنی تو اسی وقت تائب ہوئے۔ پھر ان درویش نے حضرت خضر علیہ السلام کو ترک دنیا اور درویشی کے حقوق سے آگاہ کیا اور کہا، آپ رحمۃ اللہ علیہ یوں رہیں جیسے میں رہتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے پوچھا، تم کیسے رہتے ہو؟ انہوں نے کہا، میں ایسے زندگی گزارتا ہوں کہ اگر مجھے دنیا مال دیا جائے اور کہا جائے کہ اسے یوں خرچ کرو کہ تم سے اس کا کچھ حساب نہیں لیا جائے گا، اور اگر تم نے اس مال کو نہ لیا تو تمہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، تو میں دنیاوی مال کی بجائے دوزخ کو ترجیح دوں گا، اور میں ایسا اس لیے کروں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا پر نگاہ قہر ڈالی، اور جس پر اللہ تعالیٰ نے نگاہ قہر ڈالی میں اسے کیسے ترجیح دے سکتا ہوں، چنانچہ میں دوزخ کو ترجیح دوں گا۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ان درویش کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ آگے بڑھ آؤ۔ میں نے سوچا کہ میں اس پانی میں قدم نہیں رکھ سکتا ہوں، اور ابھی یہ خیال میرے قلب میں تھا کہ دفتان پانی پر راستہ بن گیا اور میں اس راستے سے ہوتا ان درویش کے پاس گیا اور وہ میرے جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا، مولانا فرید رحمۃ اللہ علیہ 40 برس ہوئے میں نے اپنا پہلو زمین پر نہیں لگایا اور نہ ہی ایک لمحے کے لیے سویا ہوں، اور جو رزق میرے مقدر میں ہے اسے جب تک خود خرچ نہ کر لوں قرار نہیں آتا، اور حقیقی درویش وہ ہے جو اپنے مقدر کا بھی دوسروں پر خرچ کرے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان درویش کا رزق غائب سے مقرر تھا، اور پھر جب کھانے کا وقت ہوا تو ان کے پاس پیالے کے 2 شوربے اور 4 روٹیاں آئی۔ انہوں نے ایک پیالہ مجھے دیا اور دوسرا پیالہ اپنے سامنے رکھ لیا، اور پھر ہم نے کھانا کھایا۔ جب رات ہوئی تو وہ درویش نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد نوافل میں مشغول ہو گئے، اور میں نے بھی ان کی پیروی کی، اور انہوں نے 2 رکعت نفل میں 4 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا اور سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں چلے گئے اور گریہ وزاری میں مشغول ہو گئے اور بارگاہ خداوند میں عرض کیا، الہی میں تیری شان عبادت نہ کر سکا جس پر میں تجھ سے کہتا کہ میں نے تیری عبادت کی۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز فجر کے بعد ان درویش نے مجھے روانہ کیا اور میں نے دیکھا کہ میں دریا کے کنارے پر موجود ہوں اور وہ درویش میری نگاہوں سے اوجھل ہو چکے ہیں۔ میں اس حیرانگی میں مبتلا تھا کہ وہ درویش کہاں چلے گئے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیاحت کے اس قصے کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ
درویشی یہی ہے، اور ان درویش کے پاس ایک ٹوٹے گھڑے کے سوا کچھ نہ تھا، اور جب رات ہوئی تو وہ گھڑے کا پانی گرا دیتے اور دن رات اپنے احتساب کرتے اور تجرد و تفرید کی زندگی گزارتے تھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، میری دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور آپ کو اپنے اور اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک روضہ انور کی زیارت نصیب عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں نے یہ چینل اللہ پاک کی مخلوق کی مدد کے لیے بنایا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ سبسکرائب کرنے میں آپ کا کچھ نہیں جائے گا لیکن کسی کا بھلا ہو جائے گا۔ تو ٹھیک ہے دوستو، زندگی رہی تو نیکسٹ ٹائم ایک اور ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔